بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک تمام کلاس کا ہے حصہ نظم میں سے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ یہ میر انیس نے اہل بیت کی محبت میں، حضرت امام حسین کی محبت میں لکھی ہے، اور بڑا مشہور شعر بھی ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ ان کے والدین، ان کے آباء و اجداد بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہوا ایک ظلم جو ہے وہ ان کی جو اس وقت کی بربریت تھی اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ قلم فرسائی کی ہے۔ اسی طرح بہت سارے میر انیس بھی ان میں سے تھے، ایک تھے۔ ان کے تمام خاندان میں تمام لوگ جو ہے تقریباً شاعری کرتے تھے۔ تو اسی طرح میر انیس نے ایکچولی یہ ایک مرثیہ ہے، تو مرثیے کی پہلے ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں۔ مرثیہ اہل بیت پر شاعری۔ پہلے تو مرثیہ کی جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ ہوا کرتی تھی کہ کسی بھی مرنے والے پر جو ہے وہ لکھی جانے والی شاعری کو مرثیہ کہتے تھے، لیکن اسپیسیفکلی جب سے یہ مطلب جو ہے وہ میر انیس نے دبیر میں جو ہے وہ اس کو شاعری کو مطلب جو ہے نا وہ اسپیسیفک کر دیا ہے، ان کے ایک جو ہے وہ موضوع تباہ جو ہے وہ ان کے اندر جو خصوصیات ہیں انہوں نے مسلسل جو ہے نا تھرو آؤٹ مرثیہ جو ہے وہ حضرت کربلا کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو کثیر انتخابی سوالات ہیں جس میں سے سوالات آ سکتے ہیں، ان کی پیدائش ہے، وفات ہے، جائے پیدائش ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کچھ مطلب ایسے جو ہے ان کے اندر خصوصیات جو پائی جاتی ہیں وہ لکھی ہیں۔ کردار نگاری اور جذبات نگاری میں بہت کمال کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد بلند پایا مرثیہ نگار تھے۔ مرقع نگاری، مرقع نگاری کسے کہتے ہیں؟ مرقع نگاری کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی جو ہے وہ منظر کو جو ہے وہ تصویر میں ڈھالنا یا شاعری میں ڈھالنے کو مرقع نگاری کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مبالغہ آرائی۔ مبالغہ آرائی کا مطلب ہوتا ہے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اپنے مقصد کو بتانے کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا مبالغہ آرائی، اس کو انگلش میں ایگزیجریشن بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد مسدس۔ مسدس بیٹا ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 6 اشعار ہوں، اس کو مسدس کہتے ہیں۔ یہ ملٹیپل چوائس بھی آ جاتا ہے۔ اسی طرح تشبیہ اور استعارات، تشبیہات اور استعارات کی بہت ساری انہوں نے لکھی ہیں۔ جو انہوں نے نظم لکھی ہے اس میں تشبیہات اور استعارات کا بہت زیادہ استعمال ہے، اس وجہ سے یہ میں نے لفظ لکھ دیے ہیں۔ اچھا جی، اس کا ماخذ کلیات میر ہے، میر کے کلیات میر انیس ہیں، اور ان کو حافظ محمود شیرانی ایک بہت بڑے ناقد گزرے ہیں، وہ انہوں نے اقلیم مرثیہ گوئی کا شہنشاہ قرار دیا ہے ان کو، کہ مرثیہ گوئی کے اصل شہنشاہ جو ہے وہ یہ ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو پہلا جو بند ہے وہ میں نے لکھا ہے، پہلا جو بند ہے وہ میں نے لکھا ہے: گرمی کا روز جنگ کیوں کر کروں بیاں، در ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے العذر وہ حرارت کے الاماں، رنگ کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ تو میدان کربلا کے واقعات کے اوپر ان کی جو ہے وہ یہ پہلا بند ہے جو ہم نے اپنی 10 جماعت کی کتاب میں سے لیا ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس کو تشریح ہم نے کیسے کرنی ہے، اس کو کیسے ہم نے جو ہے نا الیبوریٹ کرنا ہے، اور کس طرح ان ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، میر انیس ہے، نظم کا عنوان لکھنا ہے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت ہے، اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھنا ہے۔ میں نے صرف پہلے شعر کا مفہوم لکھا ہے، صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ کس طرح مطلب جو ہے وہ اشعار لکھے جاتے ہیں، کس طرح تشریح کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح تشریح ہے، تشریح میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ تشریح کرنا سیکھیے، تشریح کو رٹا مت لگائیے، کرائم مت کیجیے، تشریح کرنا سیکھیے۔ تشریح میں 2 چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں۔ شاعر کی قابلیت، سب سے پہلے آپ شاعر کی قابلیت سیکھیں، اس کے لیے میں پوائنٹس لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، اس کو آپ دیکھتے رہا کریں، اور جیسے ہی مطلب جو ہے نا پوائنٹس سے آپ اس کو سینٹینس میں جو ہے نا کنورٹ کرنے کی کوشش کیا کریں انہی پوائنٹس کو۔ اسی طرح فنی محاسن ہے، فنی محاسن کو بھی آپ مطلب اسی طرح مرثیہ نگاری ہے، مرقع نگاری ہے، تو اسی طرح اس کو سینٹینس میکنگ کر کے، اور مطلب اس کی کیلکولیٹ، اس کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے، کیسے سینٹینس کیسے بنانے ہیں،
تو اس کو ہم جو ہے وہ الفاظ میں ڈھالنا یا جملوں میں ڈھالنا سیکھیں، اس طرح آپ کو تشریح آئے گی۔ اسی طرح میرا حوالہ ہے، حوالہ شیئر لازمی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے حوالہ لکھا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اچھا خیر، یہ ساری چیزیں آپ نے ان ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہے۔ میننگ میں نے اوپر لکھ دی ہے، ورڈ میننگ سمجھنے سے تشریح کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ الفاظ معنی آپ کو آتے ہوں گے، خاص طور پہ نظم ایک ایسی خاص چیز ہے، ایک جو ہے نا اس میں الفاظ کا جو ہے مشکل الفاظ کا بہت زیادہ مستعمل ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں نے کچھ ایسے پوائنٹس بھی لکھ دیے ہیں کہ اگر تشریحات میں کہیں صنائع کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے میں تھوڑا تھوڑا اگر بتاتا چلوں تو تشریح میں دیکھیے شاعر کی قابلیت میں بلند پایہ مرثیہ نگار ہے، مرثیہ کی میں تعریف بتا چکا ہوں۔ اسی طرح مرقع نگاری میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مرقع نگاری کسے کہتے ہیں، کسی بھی جو ہے وہ واقعے کو یا منظر کو جو ہے وہ اشعار میں ڈھالنے کو ہم مرقع نگاری کہتے ہیں، یا تحریر میں ڈھالنے کو مرقع نگاری کہتے ہیں۔ تشبیہات اور استعارہ، صنائع کسے کہتے ہیں، جیسے تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے، کنایہ ہے اور تلویح ہے، ان کو ہم صنائع کہتے ہیں۔ صنائع جمع ہے اور اس کی واحد جو ہے وہ صنعت ہے۔ فنی محاسن مرثیہ نگاری میں بتا چکا، مرقع نگاری بتا چکا، مسدس بتا چکا، صنائع مبالغہ آرائی، جذبات نگاری۔ ہاں جو ہے وہ ایک میر انیس کا ایک کمال یہ ہے کہ جب بھی کوئی نظم لکھتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے الفاظ لے کے آتے ہیں، الفاظ کی جادوگری ان کے اندر بہت زیادہ موجود پائی جاتی ہے، اور الفاظ ایسے جیسے ان کے ماتحت ہوتے ہیں خود بخود چل کے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتوں سے بخشا تھا۔ اسی طرح میں آپ کو ایک یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ اب یہ دیکھیے یہ تشبیہ ہے، مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، چونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ تشبیہ کی ڈیفینیشن پہ ہم چلتے ہیں۔ تو تشبیہ جو ہے وہ تشبیہ کی پہلے تعریف لکھی ہے، کسی ایک چیز کو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اب تشبیہ میں جو ہے وہ اس کے 5 ارکان میں سے میں دیکھا، لیکن چونکہ قواعد الانشاء اب جو نئی آئی ہے اس میں تشبیہ کے 4 ارکان انہوں نے بتائے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے 4 ہی ارکان جو ہے ڈسکس کیے ہیں۔ ویسے 5واں رکن میں آپ کو جیسے بتا دیتا ہوں، غرض تشبیہ ہوتا ہے عموماً جو ہے وہ آج کل جو ہے اس کا استعمال نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی میں صرف آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں۔ اسی طرح میں نے وہی شعر لیا جو ہے وہ گرمی کا روز جنگ کیوں کر کرو بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ اب مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، تو میں نے ان کے 4 ارکان پورے کیے۔ پہلے ایک رکن ہوتا ہے مشبہ، مشبہ کہتے ہیں جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، مشبہ بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ مطلب جو ایسی چیز جس کے ساتھ تشبیہ دے کے اس کو خوبصورت یا بدصورت قرار دیا ہے۔ اور پھر وجہ تشبیہ کیا ہے، ان دونوں میں کامن چیز کیا ہے وہ آپ نے تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد حرف تشبیہ، حرف تشبیہ یعنی جو بھی حرف استعمال ہوا ہے، حرف تشبیہ بہت سارے ہوتے ہیں، کی طرح، کی مانند، کے جیسا، کا سا، اس طرح کے بہت سارے الفاظ حرف تشبیہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اچھا اس کے بعد میں نے یہ سارے مشبہ کیا ہے، زبان، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زبان، تو مشبہ کیا ہوا، زبان کو ہم نے تشبیہ دی ہے شمع کے معنی، شمع بھی جلتی ہے، تو جو ہے وہ جب میر انیس کہتے ہیں کہ گرمی کا روز جنگ میں اگر بیان کروں تو مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں میری زبان نہ جل جائے، تو زبان اور شمع، مشبہ بھی کیا ہے شمع، اور وجہ شبہ کیا ہے یہاں پہ، حرارت، گرمی، ہیٹ، تپش، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد حرف تشبیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مثل ہے۔ تو میں بہت خوبصورت شعر جو ہے میر انیس کی اہل بیت سے محبت کے لیے، اور وہ یہ شعر ہے، آپ اس کو حوالہ شعر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی تڑپ رہا ہے تلاش ہے اس کا۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔